عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تقریر جب ہوتی ہے بجٹ کی تو اس کے جواب میں بڑا تفصیلاً پھر جواب دیا جاتا ہے، جواب در جواب ہوتا ہے، لیکن لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے جو تقریر کی وہ اتنی تفصیل میں تھی کہ اگر میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں اور اس میں تقریباً ہر نقطہ ہی ایسا تھا جس کے اوپر حقائق برعکس رکھے جا سکتے ہیں، تو میں تو اگلے 2 دن صرف یہی تقریر کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے میں صرف چند باتیں جو انہوں نے کہیں جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یا ہمارا نقطہ نظر سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے، اور مختصر میں بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز جی انہوں نے جو بڑی میرے دل کو لگی اور مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات، انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا جو کمزور طبقے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ اس بات کی میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں، اور اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا کارکن ہوں جس کے لیڈر نے حکومت میں آنے کے بعد نہیں، جس نے زندگی میں اپنی اتنی بیواؤں اور یتیموں کی شوکت خانم کے ذریعے، نمل یونیورسٹی کے ذریعے، عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور پاکستانی نے نہ کی ہو۔ اور یہی جذبہ ہے، عمومی طور پر لیڈر آف اپوزیشن کی بات درست ہے کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے۔ یہ سبق ہمیں کسی برطانیہ کے یا کسی مغرب کے معیشت کے ایکسپرٹ سے یا سیاستدان سے نہیں ملا، یہ سبق ہمیں ہمارے دین نے سکھایا۔ اس ریاست مدینہ جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی پہلی ویلفیئر سوسائٹی وہاں پر بنی۔ ریاست نے ذمہ داری اٹھائی پہلی دفعہ کہ جو غریب ہے، نادار ہے، کمزور ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے ریاستی وسائل کے اوپر۔ تو یہ ذمہ داری یہ کہہ دینا کہ یہ کام صرف مخیر لوگوں کا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو مدد کریں، شاید اگر لیڈر آف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں، جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے، عزت احترام کے ساتھ ملتا ہے، تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں۔ اور کیونکہ ایک ذاتی یقین ہے وزیر اعظم کا، اس لیے یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں 108 کروڑ روپے سالانہ کی کمی کر کے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا، اور تقریباً میرے خیال میں تو 15-20 منٹ لیڈر آف اپوزیشن نے ڈینگی کی وقت میں انہوں نے کس طریقے سے رسپانس کو لیڈ کیا تھا اس کا ذکر کیا، اور اس کا موازنہ کیا۔ کووڈ جب آیا، کرونا جب آیا تو ہماری حکومت نے کیا کیا۔ بسد احترام لیڈر آف اپوزیشن کے کہ فرق اسی سے ظاہر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر 20 منٹ تک یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا تھا۔ کورونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا اسپیکر صاحب، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیری سمرز، امریکہ کا فارمر فائنانس منسٹر، براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ۔ بل گیٹس، دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین، یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے، بھارت ناکام ہو گیا، پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر۔ عالمی صحت کا ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے دنیا میں 5 ملک ہیں جن سے سیکھ سکتی ہے دنیا کہ کرونا کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، پاکستان ان 5 میں سے ایک ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کورونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے، اور پاکستان اس میں سے ایک ہے۔
میں یہ ساری آپ کو تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں ذات کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ اتنا اچھا ہم کام کرتے. ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے. یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر. تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہی، بڑی دل کو لگی. شاید یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو بنیاد بنی کہ کیوں میں اپنی زندگی میں اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا. عمران خان کے کہنے کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر سیاست کے اندر آیا، اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ مٹھی بھر لوگ نچوڑ کر اس ملک کی دولت اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کروڑوں پاکستانی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. قرضے ان کروڑوں پاکستانیوں کے اوپر چل رہے ہیں. یہ تو میرے دل کی بات تھی جو لیڈر آف اپوزیشن نے کی. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور اگر قوم کے پیسہ اور قوم پہ حکمرانی کرنے والے اپنی دولت اور جائیداد کا جواب دینے سے قاصر ہوں، جب لندن میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، دبئی کے ٹاورز کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی جائیدادیں نظر آئیں، تو پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال پوچھیں یہ پیسہ کدھر سے آیا. یہ سوال پوچھنے سے کا دفاع یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا نہیں ہے. اس کا دفاع نیازی نیب گٹھ جوڑ کے نعرے لگانا نہیں ہے. اس کا دفاع بڑا سادہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو بھی بلایا اور عمران خان سے کہا کہ اپنے اس اثاثے کا جواب دو. عمران خان سے 1983 میں جو لندن میں اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا، جب وہ کوئی سیاست میں نہیں تھا، 1983 میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا. عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے. وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت پورے پاکستان میں تھی، لیکن منصوبے انہوں نے جتنے بھی گنوائے وہ سب کے سب جو ہے، شاید میرے سننے میں کوئی کمزوری رہی ہو، شاید راجہ پرویز اشرف نے سنا ہو کوئی اور صوبے کی، نہ کہ میں نے نہیں ذکر سنا، میں نے صرف پنجاب کے منصوبوں کا ذکر سنا. کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا. اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2013، اور میں اس وقت لاہور میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ، جس وقت ہم ہاسپٹل جا رہے تھے، جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ایئر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں، اور ایئر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ، برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، میں اسی ہسپتال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا. کاش ایک ہسپتال 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا، ان کی صحت کا مسئلہ تھا،
کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ آپ میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں جو کام کیا جا رہا ہے, جو علاج کیا جا رہا ہے, اس پہ یقین ہے, میں اس ہسپتال میں جاؤں گا, میں باہر ملک میں نہیں جاتا. کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات, گلا کیا انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کم آتے ہیں. یہ میں پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, وزیر اعظم کو بھی پتا ہے میری اس رائے کا, میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ آنا چاہیے ہاؤس میں. لیکن جناب وہ ہاؤس میں آتے ہیں, کم آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے جو قائد ہیں, وہ بہت بڑا سیاسی نام ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں, ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں, ہو سکتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہو. آپ کو وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا را وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں, جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے, کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں. آخری 2 چیزیں جن کی میں بات کروں گا جی, اس کے بعد میں اپنی تقریر کے اوپر آؤں گا, معیشت کے اوپر. خیبر پختونخوا کی کافی بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں خیبر پختونخوا دیا ہوتا تو ہم خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیتے. شاید لیڈر آف اپوزیشن کو یاد نہیں رہا یا انہوں نے کسی نے یاد نہیں دلایا, مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پختونخوا میں, ANP کی بھی حکومت رہی ہے, JUI جماعت اسلامی کی بھی حکومت رہی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں, ان کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو وہ کسی کے نعروں کے پیچھے ووٹ نہیں ڈالتے. کارکردگی کرو گے تو ووٹ ملے گا, کارکردگی نہیں کرو گے تو باہر. میں کچھ تشبیہ دینے والا تھا, چلے میں وہ نہیں دیتا, غیر پارلیمانی ہو جائے گا, لیکن نہیں کر سکے کارکردگی, موقع ملا نہیں کر سکے کارکردگی. خیبر پختونخوا کے عوام نے باہر کر دیا, فارغ کر دیا. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہی تقریریں اس وقت بھی ہوتی تھی, بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار پوچھتے تھے, ہمارے اچھے خیر خواہ پوچھتے تھے. 2.5 سال 3 سال گزر گیا, اسد مان جاؤ فارغ ہو گئے خیبر پختونخوا میں. اچھا بھائی, ہمیں تو عوام خیبر پختونخوا کے کچھ اور کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بنی گالا تھا تو میں وزیر اعظم سے, خان صاحب کہتے تھے, خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی میں جو آواز جو آ رہی ہے نا خیبر پختونخوا سے, ورکر ہمارا ناراض ہے, کیونکہ ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں, ورکر ہمارا ناراض ہے, ووٹر خوش ہے. اور وہ ووٹر ایسا خوش ہوا کہ وہ ووٹر جس نے آج تک کسی حکومت کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا تھا, 2/3 اکثریت کے ساتھ اسی حکومت کو واپس لے کے آیا. سب لوگ ایوان میں بیٹھنے والے جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. تو میری درخواست یہ ہوگی, بڑی بسط احترام درخواست یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دیں اور مان جائیں یہ بات کہ جیسی کارکردگی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت, پرویز خٹک کی حکومت نے کر کے دکھائی, ایسی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. آخری چیز جی, LNG پلانٹس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی گئی, بڑے ڈالر سینٹ اور یہ وہ بتائے گئے. میں عوام کے لیے آسان میں ٹیکنیکلٹی کے اندر نہیں جاتا, عوام سن رہے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر نہیں گھماتے, بڑی سادہ سی بات ہے. اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے سستے پلانٹ, اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو قانون کے اندر یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی کہ چاہے اس پلانٹ سے, ان LNG پلانٹ سے بجلی سستی پیدا ہو یا مہنگی پیدا ہو. چلے میں تھوڑا سا 1 منٹ لگا دیتا ہوں. ایک نظام ہے ہمارے یہاں, اس کو کہتے ہیں میرٹ آرڈر. میرٹ آرڈر صرف سادہ سی بات یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا پلانٹ, بجلی کا کارخانہ جو بھی سب سے سستی بجلی بنائے گا, سب سے پہلے وہاں سے بجلی ترسیل کی جائے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو سب سے سستی بجلی مل سکے, اور جو مہنگے ہوتے ہیں ان میں بعد میں باری آتی ہے. قانون کے اندر ترمیم کی گئی,
قانون میں لکھا گیا کہ یہ ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں یہ مسٹ رن پلانٹ ہیں. مسٹ رن یعنی چاہے جتنا بھی مہنگا ہو آپ نے انہی کو چلانا ہے. اگر یہ اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو یہ قانون میں ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ترمیم میں کیوں ضرورت تھی. سر ہم نے وہ قانون بدل دیا ہے. ہم وہ بوجھ پاکستان کے عوام پر نہیں ڈالنے دیں گے. اس فیصلے کے اندر اگلے 2 سال کی ہم نے کیلکولیشن کرا کے دیکھی, 2.5 سال کی, ہاں عمر 2.5 سال کی کیلکولیشن کرا کے دیکھی. صرف 2.5 سال کے اندر پاکستان کے بجلی کے صارف کو ان مہنگے پلانٹ سے بجلی مجبوراً نہ خریدنے کی وجہ سے 140 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. 140 ارب روپے یہ ٹیکہ لگ رہا تھا. وہ تھرمل ایفیشنسی کے بارے میں ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا سادہ سوال کا جواب ضرور ہمیں چاہیے. اس کے بعد سر ہم آتے ہیں اپنی جو معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا تفصیلی حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, چاروں طرف ہریالی تھی, پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے چل رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ایک اسپیکر صاحب چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ہے بات آخری بجٹ کی. مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے بچے ہیں. یہ شروع کی بات نہیں ہے, یہ ہفتے بچے ہیں. کیوں مکسی صاحب ہفتے بچے ہیں. اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے, ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا, ادھر سے کھڑا ہوا ایک تقریر کی میں نے, اور میں نے کہا کہ معیشت کی یہ حالت ہے اور یہ ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہیں زر مبادلہ کے کہ the Titanic is about to hit the iceberg. ٹائٹینک دنیا کی سب سے بڑی سمندری جہاز تھا جی. وہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کو بڑی جلدی ڈبوتا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انسنکیبل ہے, یہ ڈوب ہی نہیں سکتا جہاز. تو پہلی سفر پہ وہ نکلا, آئس برگ کو اس نے ہٹ کیا, برفانی تودے کو, اور وہ ڈوب گیا. تو میں نے اسی کی مثال دی کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہے. یہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے. سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے, یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل, اور یقین رکھیے اسپیکر صاحب مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہ ویڈیو موجود ہے, ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے, بارہا دکھائی جا چکی ہے, اگر کسی کو کاپی چاہیے تو میں پھر دے دوں گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اسد صاحب ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے, اس کی سمت بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ ان کی حکومت ختم ہونے کے آخری ہفتوں میں بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے جی بڑا زبردست انہوں نے عمر ایوب صاحب نے دیا ہے. 9 فروری 2018 کا کارٹون ہے. یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انجر پنجر نکلا ہوا ہے, بیچارہ وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, پیچھے مشینیں لگی ہیں اس کو سانس دینے کے لیے, اوپر لکھا ہوا ہے IMF. یہ 9 فروری 2018 کا ہے. یہ ان کی حکومت ختم ہونے سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب ذرا ٹھوس حقائق میں آپ کو ایک دو, مجھے پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہوتے, بولتے ہیں یار آگے دیکھو نا, لیکن جناب جب آپ پہلے کی بات کریں گے تو پھر جواب میں سننا پڑے گا. چھوٹی بات کروں گا میں, زیادہ نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ وہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا, کس طریقے سے اس ٹائٹینک کو بدلا اور اس آئس برگ سے, اس برفانی تودے سے جو ٹکرانے والا تھا, اسے بچایا کیسے. جس وقت ہماری حکومت آئی جناب, اس میں آخری 3 ماہ کے اندر جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے ملک کا, اس کی ماہانہ اوسط $2 ارب تھی ماہانہ. امپورٹس جو ہیں ہماری درآمدات وہ تو $5 ارب سے زیادہ تھی, تقریباً $5.5 ارب ماہانہ پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن صرف بیرونی خسارہ جو تھا, راجہ صاحب جب آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی نا, راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے جی, ان کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو آخری سال میں آپ نے پورے سال میں $2.5 ارب کا بیرونی خسارہ چھوڑا تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو ایک مہینے میں $2 ارب ہو رہا تھا, اور ہر مہینے ہو رہا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب $10.2 بلین تھے. $6.7 ارب کے قلیل مدتی قرضے لیے ہوئے تھے.
یعنی جو نیٹ ریزرو ہمارے پاس تھا وہ کل $3.5 ارب تھا جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. $5.5 ارب کے مہینے کے اندر امپورٹس ہو رہی تھیں اور $3.5 ارب کے ٹوٹل ذخائر 2 ہفتے کے بچے ہوئے تھے. اسی لیے ان کے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں فوراً IMF کے پاس کیوں نہیں چلا گیا؟ بھائی آپ تو دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حالات ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. وزیر اعظم عمران خان آئے, انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے, سیاسی طور پر مشکل فیصلے کیے. وہ اس لیے کیے کہ وہ لیڈر ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو پاکستان کی بہتری چاہیے تھی, اس کو اپنی سیاسی شہرت نہیں چاہیے تھی. مشکل فیصلوں کا اب اثر سن لیں آپ. $2 بلین کا ہمارا خسارہ آ رہا ہے, اور آپ سوچیں مومنٹم اور وہ ٹائٹینک جس کو بدلنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پہلے جو ہمارے 8-9 مہینے گزرے اس کے اندر ہم نے اس کو آدھا کر دیا. یہ $2 ارب سے صرف $1 ارب ماہانہ رہ گیا. ابھی IMF پروگرام شروع نہیں ہوا, یہ IMF پروگرام شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال پورے سال 19-20 میں صرف $4.5 ارب یعنی کہ $400 ملین ماہانہ سے بھی کم, $2 ارب ماہانہ ان سے لیا تھا. اور الحمدللہ انتہائی فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے اس سال 1 دہائی گزرنے کے بعد, تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلا سال ہونے جا رہا ہے کہ بیرونی خسارہ نہیں, سرپلس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے 11 مہینے کا سرپلس ہے. ہم نے آپ کی صرف تباہی کی داستانیں نہیں سنائیں, ہم نے اس کے لیے سخت فیصلے کیے, پہلے دن سے فیصلے کیے اور بہتری کر کے دکھائی. اب وہاں سے ہم نکل رہے تھے, لیڈر آف اپوزیشن نے آج بات کی کہ 52 سال کے اندر سب سے کم معیشت کا گروتھ, اور انہوں نے کہا یہ کووڈ سے پہلے ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے کسی نے آپ کو غلط کہانی سنا دی ہے. وہ 0.5% جس کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلے سال کا ہمارا گروتھ ریٹ تھا جس میں کرونا آ چکا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جس کے اندر آپ اور آپ کے دوسرے اپوزیشن لیڈر یہیں ہاؤس میں کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کے مطالبے کر رہے تھے. اور صرف عمران خان تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے صرف صحت کا نظام بچانا نہیں ہے, میں نے غریب کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. کووڈ سے ہم کس طریقے سے نکلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن 2 صرف آپ کو اشاریے دے دیتا ہوں. ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس سے. وفاقی وزیر اسد عمر اظہار خیال کر رہے ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق دلوا کے رہیں گے. محصولات ریونیو کی بات کی گئی, جی ریونیو گروتھ نہیں ہو رہی. اس سال کے اندر کرونا کے باوجود جولائی سے مئی ریونیو کی گروتھ 18%, 17.9% پریسائسلی پچھلے سال کی نسبت. پہلا سال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4,000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کیا گیا. ابھی 11 مہینے ہوئے ہیں, ابھی پورا سال نہیں ہوا, ابھی 4,164 ارب جمع ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سال ختم ہوگا تو یہ رقم میرے اندازے کے مطابق 4.8 4.9 ارب تک پہنچے گی, خراب تک پہنچے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی اس ملک کا فیوچر ہے, اس کی معیشت کا فیوچر ہے. نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, ہنرمند نوجوان ہے, اور ایک تاریخی پروگرام کیا جا رہا ہے ان کو ہنر سکھانے کا سارے پاکستان کے ہر حصے کے اندر, ہر وفاقی اکائی کے اندر. پچھلے کئی سالوں سے پوٹینشل کی باتیں ہوتی تھیں لیکن اس کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھی. اس سال پہلے 10 ماہ کے اندر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 46% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر. اگلی چیز, اچھا اسپیکر صاحب میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا, میں جواب بتا دوں کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا, یہ وہ وعدے ہیں جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے پاکستان سے کیے تھے. ہمارا جو منشور تھا 2018 کا, اس منشور کے اندر جس پہ ہم نے انتخابات لڑے, اس میں 4 چیپٹر تھے جو معیشت سے تعلق رکھتے تھے. ایک یہ تھا کہ ہماری انکلوزیو اکنامک گروتھ ہوگی, یعنی کہ ہماری معیشت بڑی بھی ہوگی اور انصاف پر مبنی ہوگی. اس کا فائدہ چند خاندانوں کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا
ایک حصہ اس کا کہ کس طریقے سے عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں آگے اس سے بھی بڑی آپ کو بات بتانے والا ہوں. دوسرا حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس ملک کی زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کا کسان جو ہے اس کی محنت سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے. پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ اس کا کسان ہے. کسانوں کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا میں آپ کو مختصر سا جائزہ دیتا ہوں. اور اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے ڈیم بنانے کے اوپر زور دیا تھا. اسپیکر صاحب, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے بجلی کے پانی کے منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں چھوٹوں کی بھی ذکر کرتا ہوں. 3 بڑے پانی کے منصوبے, تعمیر بادشاہ, مومند, داسو, ایک وقت میں تینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سندھ کے اندر RBOD 3, گومل زم ڈیم ادھر خیبر پختونخوا کے اندر, پھر سندھ میں نئی گاج, K4 کا منصوبہ, RBOD 2, ان سب کے اوپر. بلوچستان کے اندر متعدد چھوٹے, میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں, میڈیم سائز ڈیم جو ہے, نولانگ ڈیم بلوچستان, نئی گاج سندھ, وندر ڈیم بلوچستان, غبیر ڈیم پنجاب, پاپین ڈیم پنجاب, کرم تنگی KPK, اوران ڈیم بلوچستان, پنجگور ڈیم بلوچستان. یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا اس سال کے PSDP کے اندر ہم نے شامل کیے ہوئے. خالد بھائی, نولانگ ڈیم جی سر, یہ آئے نا خرچ کرے. اس کے بعد سر کینالز, ہم نے یہ پانی کسان تک پہنچانا ہے. کچھی کینال فیز 1 پارٹ اے, کچھی کینال پارٹ 2 بلوچستان کے دونوں منصوبے, رینی کینال سندھ کے اندر, اینڈ ری ماڈلنگ آف وارسک کینال خیبر پختونخوا کے اندر. یہ تو منصوبے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. محنت جو کرتا ہے کسان, صبح سے لے کے شام تک جو وہ محنت کرتا ہے, وہ اس قسم کے ایئر کنڈیشن کے ایوانوں میں نہیں بیٹھتا, وہ بڑے سخت حالات کے اندر محنت کرتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد اگر پھر بھی اس کو معاوضہ نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں آپ کو صرف 2 فصلوں کی مثال دوں گا, 2 بڑی فصلوں کی مثال دوں گا, اور پھر میں مجموعی طور پر آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ کسان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا دیا اور تحریک انصاف کی حکومت کیا دے رہی ہے. 2 بڑی چیزیں جی. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, 1200 روپے فی 40 کلو گرام گندم کی قیمت متعین ہوتی ہے. 5 سال کسان کے لیے تقریریں ہوتی ہیں, ہر تقریر میں کسان کا ذکر ہوتا ہے. 5 سال گزرنے کے بعد وہ 1200 جو ہیں وہ صرف 1300 تک پہنچے تھے. 100 روپے 5 سال کے اندر. تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سال میں کیا ہوا اسپیکر صاحب, یہ 1300 روپے بڑھ کے 1800 پہ پہنچ گئے. 3 سال میں 500 روپے کا اضافہ. گنا ایک دوسری بڑی فصل, اس کی بھی بات کی گئی, چینی کی قیمتوں کی بھی بات کی گئی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ کس کے پاس شوگر کی ملز ہیں اور کس کے پاس شوگر انکوائری رپورٹس کے سوالات آئے ہوئے جس کے جواب نہیں دیے جا رہے. چلے فی الحال آج کی تقریر میں اس کے ذکر نہیں کرتے. گنے کی قیمت کیا ملی سر؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیرین مزاری, گنے کی قیمت کیا مل رہی تھی 2017-18 جو آخری سال تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے, مسلم لیگ نون کا آخری سال؟ سر 130 سے 140 روپے کے درمیان اوسط گنے کی قیمت ملی. اس کی اناؤنس قیمت جو تھی وہ پتہ نہیں 180 تھی, کیا تھی, ملا 130 سے 140. رول گئے سر. ٹولو میں بھی آتا ہوں ادھر. اس سال کیا ہوا اسپیکر صاحب, اس سال کیا ہوا؟ اس سال 225 سے لے کے 250 روپے کے درمیان ملا ہے. کچھ علاقوں میں 270 275 کیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ کارٹل, وہ مافیا جو تمام حکومتوں کی
फैसला साजी के ऊपर गालिब होते थे, इमरान खान ने उस कार्टेल के साथ टक्कर ली, कानूनी फैसले कराए और किसान को उसका हक दिलवाया। अल्लाह ताला ने भी फजल किया, बर वक्त फैसले भी हुए, किसान को ठीक कीमत भी मिली। नतीजा क्या निकला? और हमेशा से हम यही कहते हैं, किसान को उसकी मेहनत का जायज हक दो। जिस तेजी से किसान पाकिस्तान को पैसा लौटाएगा और कोई इलाका नहीं कर सकता। जनाब, अब ये आगे मेरे पास शेख खुर्रम अब मुझे याद दिलाएंगे कि फैसलाबाद में किस तरीके से जब नून की हुकूमत थी तो सरिये के भाव टेक्सटाइल की मिलें बिक रही थी, और आज किस तरीके से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर पे वापस जाते हैं जी। 5 हमारी बड़ी फसलें कपास की, सिंध के अंदर खास तौर पे पिछले साल खड़ी फसल के ऊपर बारिश हुई, उसमें कोई सिंध की हुकूमत का कसूर नहीं था, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। बाकी 4 फसलों के अंदर हुआ क्या? ये किसी तारीख में पाकिस्तान की आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। गंदम की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल, चावल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल तारीख की, मकई की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल तारीख की, और गन्ने की पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फसल। 4 बड़ी फसलें, 7 कीमत मिल रही थी। नतीजा क्या निकला? ये जरा गौर से सुने स्पीकर साहब, और ये जो सब किसान की बातें करते हैं, ये क्या दे के गए किसान को और इमरान खान क्या कर रहा है किसान के लिए, ये गौर से सुने। क्योंकि इन ऐवानों के अंदर और शहरों के अंदर टीवी के एंकर जो हैं, सियासतदान मेरे जैसे जो हैं, वो किसान के साथ कम उनका टाइम गुजरता है। टीवी के एंकर भी जो हैं वो भी शहरों वाले होते, अखबारों में लिखने वाले भी शहरों वाले होते, किसान की बात कोई नहीं करता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई तो हमारी फसलों का जो टोटल जीएनपी था, यानी उसके अंदर जो वैल्यू ऐड की गई, जो किसान को मिला, उसके अंदर 5 साल के अंदर स्पीकर साहब 350 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 350 अरब रुपए का 5 साल में 70 अरब सालाना उसमें बेहतरी आई। हम जो है ना वो जाली आदादो शुमार वाले काम करते नहीं हैं, तो जो आपने अच्छा काम किया, हम आपको अदादो शुमार के साथ, शायद आपको भी हुकूमत ने आपको न्याय बताया, क्योंकि किसान की बात कम करती थी इनकी हुकूमत, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सारी लीडरशिप के अंदर भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो किसान की बात कम करते थे। तो 5 साल के अंदर 70 अरब रुपए सालाना के लिहाज से 350 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 3 साल में तहरीक इंसाफ के क्या हुआ सर जनाब? इस 3 साल के अंदर ये जो चीजें मैंने पहले बताई, बेहतर कीमत मिल रही थी और रिकॉर्ड फसलें हो रही थी, रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। इन दोनों को जब मिला के देखा गया तो 1700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 1700 अरब रुपए। वहां किसान की बेहतरी, सालाना बेहतरी किसान की 70 अरब रुपए, यहां सालाना बेहतरी किसान की 570 अरब रुपए। सर बातें नहीं करते, कारकर्दगी करके दिखाते हैं। बड़ी हमने इनकी सुनी बातें, बड़ी जुगतों में इनका मुकाबला वैसे बड़ा मुश्किल है। फवाद चौधरी का वैसे ये नहीं कर सकते मुकाबला, लेकिन बाकी जुगतें अच्छी हैं, लेकिन हम कारकर्दगी करके दिखाते हैं सर। फिर सर एक जो वादा हमारा था, जैसे मैंने कहा 4 चैप्टर थे जी, तीसरा उसके अंदर जो था, स्पीकर साहब आपके पेशेंस का शुक्रिया, लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से मुझे हिदायत थी कि जवाब तफसीली देना है और हकायक पर मबनी देना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। लेकिन कोई अगर खौफजदा हो गया मेरी ये बात सुन के, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के करीब भी टाइम नहीं लूंगा तो ज्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब, जो इमरान खान का ख्वाब है, जो उनका रियासत मदीना क्या चीज़ है जी? रियासत मदीना को अगर हम करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ हमें होती हुई नज़र आए, अल्लाह पे ईमान तो जाहिर है उसका बुनियादी, मुसलमान आप हो नहीं सकते। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे ईमान न रखते हो तो आप मुसलमान ही नहीं हो सकते। ये तो मुसलमान हो गए, लेकिन हमें रियासत के अंदर क्या नज़र आए जिससे हम कहें कि हाँ ये वाकई वो काम हो रहा है जो हम रियासत मदीना से सीख कर रहे हैं। उस दर्स पर
عمل کر رہے ہیں. دو میرے خیال میں بنیادی ستون ہیں اس کے, اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ایک تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نظر آئے. طاقتور جو ہے اس کے اوپر جس وقت قانون کی گرفت آئے تو وہ جمہوریت پر حملے کے پیچھے چھپے نہ, پھر وہ ویسے ہی مردانہ وار اس کا جواب دے جس طریقے سے غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ ریاست کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے. ریاست, میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, اس کا اگر میں اعتزاز احسن صاحب میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست بھی تھے جی, تو میں اگر ان کا بورو کر سکوں, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ایک مصرع انہوں نے کہا, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ریاست کا واقعی کام ہے ماں کے جیسا ہونا. کیا کیا تحریک انصاف کی حکومت نے جی؟ عمران خان نے کیا کیا؟ وہ جو یقین ہے, جو اندر کی آواز ہے عمران خان کی, جو اس کو سیاست میں لے کر آئی, جس کے لیے وہ سیاست کرتا ہے. وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں سیاست کرتا, وہ تو سیاست کرتا ہے یہ کرنے کے لیے, لوگوں کی, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. کیا کیا گیا؟ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا 200 ارب روپے کا ایمرجنسی پروگرام جو 1.5 کروڑ خاندانوں کو یعنی 9 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچایا گیا. اگلے سال جناب جو احساس کا ہمارا پروگرام ہے اس کی مجموعی طور پر جو وزیر خزانہ نے ابھی اناؤنس کیا, اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ 260 ارب روپے ہے. یہ 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے, 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے جو ہمیں ملا تھا ورثے کے اندر سوشل پروٹیکشن کا. اس کے علاوہ ابھی وہ بات چیت چل رہی ہے, فیصل سلطان نے صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک زبردست پروگرام بنایا ہے جی, ماں کا اور بچے کی صحت کے لیے خصوصی پروگرام. اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم نے اس کی پہلی اپنی جو ان کی سپیچ تھی ایز پرائم منسٹر, اس کے اندر ایک وہ ایکس رے بھی دکھایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ سٹنٹنگ کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور باقی تو جو چیزیں ہیں اس سے اگلے سال کا, اگلے 2 سال کا, اگلے 5 سال کا نقصان ہوتا ہے, یہ اگلی نسل کا نقصان ہے. اور اس کے لیے ایک احساس نشو نما پروگرام چلایا گیا ہے جی, اگست 2020 کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے غریب ترین جو علاقے ہیں پاکستان کے, وہاں سے شروع کیا گیا, یہ پورے پاکستان کے اندر جائے گا. میں پوری اس کی رقم کا اس لیے اعلان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک دفعہ نیگوسیشن پوری ہو جائیں وہ بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ماؤں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے لایا جا رہا ہے, تاکہ ایک غریب بچے کو بھی وہی ابتدا زندگی ملے جو آپ کے اور میرے بچے کو ملتی ہے. ابھی کا نظام نہیں کہ آج کے 46% بچے سٹنٹڈ ہیں تو آدھا پاکستان تو آپ نے فارغ کر دیا, وہ آپ کے اور میرے بچے سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. صحت سہولت پروگرام, اسپیکر صاحب, ایک انقلاب ہے. یہ پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہو رہی تھی, میرے خیال میں ایک بڑی وجہ جو بنی جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو اتنا بڑا ووٹ ملا, اس میں یقیناً پولیس کے نظام کے اندر بہتری جو تھی, تعلیم کے نظام کے اندر بہتری تھی, صحت کے نظام کے اندر بہتری تھی, پٹواری کے نظام کے اندر بہتری تھی, اور بہت ساری بہتریاں تھیں. لیکن میرے خیال میں صحت سہولت کارڈ ایک بہت بڑا حصہ تھا. وزیر اعظم نے یہ ہدایات دی, وہ پروگرام جو ہے وہ تمام وفاق کی ٹیریٹریز کے اندر پھیلا دیا گیا ہے. اس سال کے آخر تک وہ پہنچ جائے گا. ساری جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں, پنجاب حکومت اعلان کر چکی ہے, صرف پنجاب اگلے سال کے اندر 80 ارب روپے لگانے جا رہا ہے صحت سہولت پروگرام کے لیے. اور کسی بھی ایک خاندان کے اندر سالانہ 7.5 سے 10 لاکھ روپے مہینے تک کا مفت علاج, جو بھی ہسپتال ہوگا وہی کارڈ ہوگا, میری جیب کے اندر بھی وہی کارڈ ہوگا, غریب ترین پاکستانی کی جیب کے اندر بھی, جہاں پر بھی جائے وہ مفت علاج کرا سکتا ہے. اس کو اگر خاندان کے اندر کوئی بیمار پڑے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بچے کا علاج کراؤں یا میں کل کے لیے اپنے خاندان کے لیے کھانا گھر میں لے کے آؤں, میں بچے کو اسکول سے اٹھا کے اس کی فیس بچاؤں یا میں کسی کا علاج کراؤں. انشاءاللہ تعالی واقعی میں یہ وہ بنیادیں پڑ رہی ہیں کہ واقعی میں ریاست ہوگی ماں کی جیسی. اگلا پروگرام سر, اسی کے اندر نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. عمران خان کی سیاست کے اندر سب سے جو
ستون رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ خواتین تھیں اور یہ نوجوان تھے. اس لیے ان کے لیے خصوصی پروگرام کامیاب جوان پروگرام جو شروع کیا گیا ہے اس کے تحت 10 ارب روپے کے قرضے کم سود والے قرضے دیے گئے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. میں آپ کو بتاؤں گا وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا یہ اس پروگرام کو اس سے بہت آگے لے جانے والے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کی ہنر ہے ان کے ہاتھ میں نوجوان جو ہیں پاکستانی بے تحاشا محنت کرنے والے نوجوان ہیں جی ان کو آپ ہنر دے دیں یہ دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی ہنر سے لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ تک پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام سکلز فار آل کے نام سے شروع ہوا ہے. لاکھوں بچے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی سائز آگے بڑھایا جائے گا اور اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا جو آگے کیا گیا ہے. 75 ہائی ٹیک سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں, 120 کامیاب جوان کے مراکز بنائے جا رہے ہیں, ایک نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج